अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है। आज छोटा सा क्लिप आपको मैं मौलाना नासिर मदनी साहब के हवाले से आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। दोस्तों, मौलाना मदनी साहब का जो आप देखते हैं अक्सर टिकटॉक में, यूट्यूब में, उनकी वो तकारीर यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में वो जाते हैं और उनका एक मखसूस स्टाइल है, अंदाज़ है, जिसमें वो पंजाबी में मजाक में एक अच्छी तरबियत वाली बात कर जाते हैं, मजाक में। और वो आलम दीन है और उन्होंने पूरा अपना ये मिशन लगाया हुआ है कि मैंने ये काम करना है। वो उनको तकरीर के मामूली सा कोई ख़र्चा दे तो अपने इलाके में बुलाए तो वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा है कि परसों उनके साथ एक आदमी जो लंदन से आया था, उसने कहा कि मौलाना साहब, मेरी वालदा बीमार है खारियां में, और आप मेरे पास आएँ और मेरी वालदा को दम करें तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और उन्होंने मौलाना साहब को, वो खारियां से बात कर रहे थे, उन्होंने मौलाना साहब के लिए पूरा एक बंदा भेजा, और वो मजंग से मौलाना साहब को लेके तो खारियां गया। वहाँ पे उन्होंने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और खाना खाने के बाद उन्होंने कहा जी कि आप अब हमारे घर चलें। तो मौलाना साहब ने अपने एक दो दोस्तों को साथ लिया और वो उनको घर ले गए। और जब वो घर गए तो वहाँ पे दोस्तों उनके साथ बहुत बुरा हुआ और उनको नंगा किया गया, बरहना किया गया। सबसे पहले कहा गया कि शलवार कमीज़ उतारो और फिर उनकी गंदी वीडियो बनाई गई। कितने अफसोस की बात है दोस्तों, कितने अफसोस की बात है। और ये वीडियो बनाने वाले 8-9 अफराद थे जो मौलाना के बकौल बड़े कद बुत वाले और इस तरह के बड़े डील डोल जिस्म वाले थे। उन्होंने गन पॉइंट पे उन्होंने कहा कि ये काम करो वरना हम आपको गोली से उड़ा देंगे, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि तुम बड़ी वीडियो बनाते हो और बड़े तुम जो है ना अवामी मसाइल की बात करते हो, ये उनके फ़िक्रे थे और इस तरह की उन्होंने बातें की। दोस्तों, अब देखें, अगर आप मौलाना साहब के टिकटॉक या चीज़ें सुनते हैं ना, तो आपको उसमें वाज़े तौर पे एक चीज़ नज़र आएगी जो मुझे भी नज़र आई है। एक तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि वो नौजवानों को मुखातिब करते हैं और उनको सोशल मीडिया के हवाले से बात करते हैं कि भाई कि तेरा पैकेज मुक जाएगा, पैकेज ना कराया करो, अपना खोता कटिंग ना कराओ वालों दी। इस तरह करके ना उन्होंने सारा ये एक किया हुआ है कि जनाब इस तरह करके उन्होंने वीडियो बनाई है और लोगों को इस्लामी हवाले से मज़ाहिया अंदाज में और पंजाबी अंदाज में समझाते हैं, जिसको लोग अनजाय भी करते हैं और उनको इज़्ज़त और एहतराम भी देते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ वो कोई मज़ाहिया फ़नकार हैं, उनको इज़्ज़त और एहतराम भी देते हैं और पूरा उनका एहतराम है, मस्जिदों में जाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने आज तक कभी किसी फ़िरके की बात नहीं की। हमारे जो फ़िरके हैं, मेन सुन्नी है, शिया है, बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, इस तरह के फ़िरके हैं ना, उन्होंने कभी फ़िरके की बात नहीं की और वो हमेशा जनरल बातें करते हैं जो मैंने बताया यही नौजवानों के हवाले से कि अपने वालिदैन का एहतराम करो और गलत बातें ना करो, झूठ ना बोलो, ये ना करो, इस तरह की बातें वो करते हैं। अब एक दो वीडियो उन्होंने बनाई हैं जो बड़ी वायरल हुई हैं, वो बनाई है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। उन्होंने ख़िलाफ़ नहीं बनाई, वो बन गई हैं। मसलन एक उन्होंने हज की बनाई है कि जनाब उन्होंने ये बार बार कहा है कि मदीना की रियासत वाले, आपने तो हमें मदीना जाने का भी नहीं छोड़ा, आपने हमें इतना हज महंगा कर दिया है कि अब हम मदीना भी नहीं जा सकते, और ऊपर से नाम आप लेते हैं कि आप मदीना की रियासत हैं। और फिर इसी तरह उन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ बातें की कि नान 15 रुपए का हो गया है, रोटी 10 रुपए की हो गई है। तो मजहबी लिहाज से तो कोई उनके कोई ख़िलाफ़ नहीं है,
سیاسی لحاظ سے صرف ایک پارٹی یہ ہے جو تحریک انصاف ہے، جن کے خلاف انہوں نے ویڈیو بنائی ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، انہوں نے خلاف نہیں بنائی۔ اب ایک حج کا مسئلہ ہے تو کیا اس کے اوپر ایک عالم دین نہیں بولے گا؟ بولے گا نا، اس کے اوپر اس کا فرض ہے۔ عام لوگ بھی بول رہے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی عمران خان کو کہا ہے کہ تم مدینہ کی ریاست کے بڑے امیر بنے ہوئے اور سربراہ بنے ہوئے، اور تم نے ہمارا مدینہ جانا ہی بند کر دیا ہے۔ اور یہ ویڈیو بہت لاکھوں میں وائرل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو شاید غصہ آیا ہے، بہت زیادہ غصہ آیا ہے۔ ایک بات پھر ان کی آپ نے پچھلے دنوں دیکھی ہوگی، جیو پہ اوپر ان کی مولانا صاحب کی یہی بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہوئی، ایک یہ حج والی اور دوسری مہنگائی والی، وہ ٹی وی چینل پہ ہوئی ہے، جنہوں نے اگر پنجابی لفظ میں ان کے لفظوں میں بولے تو انہوں نے حکومت کی بڑی چھترول کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح دوستو ان کو تشدد کا جو نشانہ بنایا گیا ہے نا، وہ اب آپ خود سمجھدار ہیں، آپ کا شک کس کی طرف جا سکتا ہے، یا میرا شک کس کی طرف جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی باتیں، ان کے جسم کو استریاں لگائیں گئیں، پھر ان کو کہا گیا کہ جناب آپ 50 لاکھ روپے ہمیں پیسے دیں، اور پھر ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا اور کہا کہ اگر تم نے پریس کانفرنس کی یا میڈیا میں آئے تو تمہیں شوٹ کر دیا جائے گا، گن سے مار دیا جائے گا۔ یہ تو مولانا صاحب ناصر مدنی کی ہمت ہے کہ وہ جناب اس طرح کے پھر میڈیا پہ آئے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خفیہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ اور دوستو اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس میں سے کل رات کو 4 ملزم گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ ابھی پھر بات مزید کلیئر ہو جائے گی کہ یہ کون ہے۔ ہمارا تو شک جا رہا ہے نا تحریک انصاف کی طرح، اب وہ ملزم خود بولیں گے، تو اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تحریک انصاف نے ایسا کام کیا ہے، اگر یہ ثابت ہو گیا تو دوستو پھر یقین کرو اس ملک میں جو ہے نا وہ طوفان کھڑا ہوگا کہ ان سے عالم دین بھی محفوظ نہیں ہے۔ گالیاں تو وہ ان کو دے رہے ہوتے ہیں، پہلے بھی ان کے سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ناصر مدنی صاحب کی جو بھی تقریر گورنمنٹ کے خلاف ہوتی ہے، نیچے گالیوں کے انبار ہوتے ہیں۔ اب یہ میں معمولی سی بات کر رہا ہوں نا، ابھی اس ویڈیو میں بھی دیکھ لینا کہ مجھے کتنی گالیاں پڑتی ہیں، معمولی سی بات کر رہا ہوں، ابھی میں صرف شک کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو اس چیز کی پوری تحقیق کی جائے، اور اگر اس کے گورنمنٹ ذمہ دار ہے تو پھر یہ نہیں کہ صرف ان ذمہ داروں کو سزا ہو، پھر یہ گورنمنٹ استعفیٰ دے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، اور میں بطور یوٹیوبر کے بھی، جو مولانا صاحب بھی یوٹیوبر ہیں، میں بھی یوٹیوبر ہوں، تو میں اس حوالے سے بھی مذمت کرتا ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے مولانا صاحب پہ تشدد کیا، اور مولانا صاحب کے سارے اکاؤنٹس ہیک کیے، ان کے بقول انہوں نے پیسے وغیرہ سارے نکالے، ان کا فیس بک کا، سوشل میڈیا کا، ٹویٹر کا، یوٹیوب کا پاس ورڈ انہوں نے زبردستی لیا، ٹیلی فون کروا کے گن پوائنٹ پہ۔ تو یہ بہت بڑی غنڈہ گردی ہے جو انتہائی عالم دین سے کی گئی ہے، جو غیر سیاسی ہے، وہ کسی نون لیگ کا نہیں ہے یا پیپلز پارٹی کا نہیں ہے۔ انہوں نے خود ہی بتایا کہ میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دوستو آپ بتاؤ، اگر کل کو یہ ثابت ہو جائے، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ حج والی ویڈیو اور یہ مدینہ کی ریاست والی ویڈیو اور تحریک انصاف کے خلاف جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ والی ویڈیو، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کو تشدد کرنے والے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں یا گورنمنٹ کے جو کارندے ہیں، تو آپ بتائیں کہ ان کی سزا کیا ہے، یا اس واقعے کے اوپر ان کا استعفیٰ بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ ان چیزوں کو آپ پورا آپ بھی کریں۔ ہم بھی انشاءاللہ مولانا صاحب سے فون پہ بھی رابطہ کر رہے ہیں، اور میں نے جیسے بتایا کہ ہم نے چونکہ یوٹیوب ایسوسی ایشن بنائی ہوئی ہے، یوٹیوب چینل ایسوسی ایشن بنائی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے بھی میں ان کی مذمت بھی کرتا ہوں لوگوں کی، اور میڈیا اس کو جو ہے نا پراپر ان مولانا صاحب کی قدر کر رہا ہے۔ مولانا صاحب کی ہر بندہ قدر کرتا ہے، تو اس کو ہائی لائٹ کریں
اور ان مجرموں کو قرار واقعی سزا ہو، اور سائبر کرائم کے خلاف بھی ان کا کیس بنے، اور اغوا برائے تاوان 365A کا وہ بھی بنے، جس کی سزائے موت ہے، جس کی سزا جو ہے سزائے موت ہے۔ اور مولانا ناصر مدنی صاحب، آپ بھی اگر میرا یہ چینل سن رہے ہیں تو میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں، میری پوری وکلاء کی ٹیم آپ کی کوئی کے لیے مفت قانونی امداد کا اعلان کرتی ہے۔ میں آپ کو اپنا ٹیلی فون نمبر دیتا ہوں، آپ مجھ سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ پوری ہمارے 8-10 وکلاء جو ہیں آپ کے جو حق میں جو ہے نا وہ کیس لڑیں گے۔ تو آپ یہ نوٹ کر لیں، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور میرا ٹیلی فون نمبر ہے 0300-472-5752۔ اس کے اوپر آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کا سائبر کورٹ میں بھی آپ کا کیس کریں گے، FIA میں بھی پرچہ کروائیں گے، اور دوسری عام کورٹ میں بھی آپ کے جو اغوا برائے تاوان ہوئے ہیں اس کے لیے بھی آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ ہماری پوری وکلاء کی ٹیم، لیگل ٹیم آپ کے ساتھ تعاون کرے گی۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، اینڈ آپ بھی کمنٹس کریں کہ آپ کو یہ واقعہ جو ہے اس کو آپ مذمت کریں، اور اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کریں۔